اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز قرآن دوست احباب، آج ہم سبق نمبر 16 میں جو چیزیں پڑھیں گے ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ تھوڑا سا ہمارا سبق لیٹ ختم ہوئی ہے تو ہمارے پاس تھوڑا ٹائم شارٹ ہے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹائم پہ ختم کریں۔ سب سے پہلے سبق میں ہم آج سورہ کافرون کے پڑھیں گے اور گرامر میں فعل امر اور نہیں جو آپ نے پچھلے سبق میں سٹارٹ کیا تھا اس کے کچھ نئے سیکھے پڑھیں گے، اور آخر میں آپ لوگوں کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم کا، اور انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہم 194 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ کافرون کی تلاوت سنیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ کافرون کی تلاوت سنتے ہوئے جن الفاظ کے میننگز ہم پڑھ چکے ہیں ان پہ غور کیجیے گا۔ اگر میننگ نہیں ہم نے پڑھے ہوئے یا ہمیں نہیں آتے تو اس کے اسٹرکچر پہ غور کیجیے گا کہ وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سب سے پہلے ہم سورہ کافرون کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورہ کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی آپ کو آج کے سبق میں یقیناً پڑھائی جائے گی اور سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا تعارف میں یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کون سی تھی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران نازل ہوئی تھی، اور یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور اس کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ اب اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بظاہر یہ پیشکش بڑی اچھی لگتی ہے، پرکشش لگتی ہے کہ، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ یہ سوچا جا سکتا ہے اچھا پہلے ہم 1 سال ان کو تو عبادت کروائیں اپنے اللہ کی، پھر اگلے سال دیکھی جائے گی، یا یہ کہ ہم ان کو کوشش کر کے ان کو دین کی طرف راغب کر لیں گے اس 1 سال میں، بلکہ یقیناً کر لیں گے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پیشکش کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے اس صورت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس صورت کے ذریعے کفار مکہ کی اس پیشکش کا جو جواب ہے وہ دیا گیا کہ آپ کا جو عقیدہ اور ایمان ہے اس میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ زندگی میں لانے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت ہمارے لیے یہ والی سنت پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اس کو عادت بنا لیں، اور الحمدللہ جب ہم کوشش کرتے ہیں، میں نے بھی اس کورس کے دوران یہ بات سیکھی تھی جب میں یہ کورس فرسٹ ٹائم کر رہی تھی، اور الحمدللہ 100% تو نہیں 99% ٹائمز میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ دونوں صورت جو ہے ان کی تلاوت کرتی ہوں۔
اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گئے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے شرک سے برات ہونا, اور اتنی چھوٹی سورت کو رات کے وقت پڑھنے کی عادت بنا لینا بہت آسان ہے. آئیے اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون. قل کا مطلب کہہ دیجئے. قل کا جو مطلب ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, قل سے شروع ہونے والی قرآن پاک میں کافی ساری صورتیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قل کا جو لفظ ہے اس کا سٹرکچر آپ کو یقیناً اگلے جب آپ نیکسٹ کورس میں جائیں گے تو آپ کو یہ پڑھایا بھی جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی الحال آپ اس کو یاد رکھ لیں, یہ فعل امر ہے, کہہ دیجئے اور تبلیغ کیجئے. کہہ دیجئے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ان سے لڑنا ہے, آگے جا کے ان کو مطلب غصہ کرنا ہے, نہیں, تبلیغ کرنی ہے بہترین انداز سے. ہم سب نے بہترین انداز سے تبلیغ کرنی ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک نے جو کفار مکہ سے کہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ کفار مکہ سے یہ کہہ دیجئے یا ایھا. یا ایھا کا مطلب ہے اے نہیں ہے, اے یعنی یہ حرف ندا ہے, یعنی مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے یا ایھا. قرآن پاک میں یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ اس حرف ندا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں, یا ایھا اور یا ایھا. یہ تینوں کا مطلب جو ہے وہ اے ہے, اور جہاں پہ بھی یہ آئے گا وہاں پہ مطلب یہ کسی نہ کسی کو مخاطب کیا گیا. یا ایھا الناس, یا ایھا الذین, یہ سارے جو ہیں یہ مخاطب کرنے کے انداز ہیں قرآن پاک میں. اور یہ جو چھوٹا سا ٹیبل ہے 3 حروف کا, یہ آپ نے, جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنے اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے موبائل کا 24 آورس کے لیے اسکرین سیور بنا لیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے. یا ایھا اور یا ایھا, ان تینوں کا جو مطلب ہے وہ ہے اے, یعنی مخاطب کرنا. جیسا کہ یا قوم بھی ہے, یا ایھا النبی, یا ایھا الکافرون, اور اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں. اگلا لفظ ہے الکافرون. مجھے چیٹ باکس میں آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے, چیٹ باکس میں اگر آپ لوگ بتانا چاہیں. اسم, جی, عظما, ایوب, علیحہ, زینب, سنارشد, جی بالکل صحیح. رضوانہ, بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہے اسم. اور ہمیں کیسے پتا چلا, الف لام سے. الف لام سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے, اور خاص اسم ہے, اور جمع ہے. تو کافر سے کافرون, جی بالکل, برادر آصف شیخ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ ہے. کافرون سے کافرون, اور کافرن یا کافرین ہوگا تو کافرین ہوگا, جیسے کہ ہم نے پچھلے اسپاق میں جمع کا طریقہ پڑھا تھا. اور کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. یہاں پر جو اسپیسیفکلی کافرون کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں, کہیں بھی اس لفظ سے مخاطب نہیں کیا گیا. یہاں پر صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو کافر کہہ کے مخاطب کیا ہے, یعنی قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافرو. باقی جہاں پر بھی مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین, یا ایھا الناس, یا قوم, اس طرح سے مخاطب کیا گیا. لیکن یہاں پر کافرون یعنی کافر کہہ کر مخاطب کیا گیا, اور اس سے آپ کو ان کی اللہ تعالیٰ کی غصے کی شدت کا اندازہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو اگر آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہو کہ اگر آپ کے والد یا گھر کا کوئی بڑا جو ہے کسی ایک فرد پہ, کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہو تو باقی سب لوگ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں, فوراً ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی ڈانٹنا پڑ جائے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ رب العزت ہے وہ کافروں سے سخت ناراض ہے, تو ہمیں بھی فوراً الرٹ ہونا ہے. ہمیں بھی اس ناراضگی کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو فوراً احتساب کرنا ہے. ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ناراضگی ہم پہ بھی نہ آ جائے. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں لفظ کافر. کافر کا مطلب ہے جو انکار کرے. عام طور پہ ہم لوگ کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن کافر کے جو اصل معنی ہے وہ انکار کرنے والا, کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا. یعنی جو بات
پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. اور یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. یعنی اسلام کو تو سمجھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، لیکن اس پہ عمل کرنے کے بجائے الٹا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے یہاں پر یا ایھا کافرون سے مخاطب کیا گیا، ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا کافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے تو ہمیں بھی فوراً الرٹ ہو شرک سے بچتے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کافر کو گالی نہیں ہے، جیسے کہ اکثر ہمارے ہاں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کافر کا لفظ، اس کو ایز اے گالی مطلب یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہ گالی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. طاغوت یعنی برائی سے کفر کریں، برائی کا انکار کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر. اور اگر کافر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. اب قل یا ایھا الکافرون کے مطلب پہ غور کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے حق بات کرنے کی توفیق دے، حق پر عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا خواہش یا اپنی تکبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں. اور اس کے بعد پلان بنائیے، استغفار کیجئے، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا اور خود کی تربیت کرنے کا پلان بنائیے. سب سے پہلے کیا تھا؟ دعا، پھر اس کے بعد احتساب، اور پھر اس کے بعد پلان، اور اس کے بعد تبلیغ. تبلیغ کیسے کرنی ہے کہ انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات، یعنی آپ کے ارد گرد اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جی ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا آپ خود بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا آ رہا ہے، یا آپ کی انا آپ کو اجازت نہیں دیتی، تو اس چیز کو نگیٹ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے. اب اس تصور کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، اس کا آپ پڑھیں اور اگلے 30 سیکنڈ آپ. سورہ کافرون کی تلاوت ڈیش سے برات کا اعلان ہے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، چیٹ باکس میں جواب. ملک اسداللہ ڈی، جی بالکل ٹھیک. ثنا ارشد، رضوانہ، جی بالکل ٹھیک. اے کا ترجمہ کیجئے. ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں. علیہ زینب اور رابیل آپ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی رضوانہ بالکل ٹھیک، اے بی اینڈ سی. ملک اسداللہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ثنا ارشد جی بالکل ٹھیک. قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عام طور پر. جی کیونکہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے ہے نا، تو اس لیے. اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. لا اعبدو ما تعبدون. لا اعبدو، اعبدو کا ہم نے میرا خیال ہے پڑھ لیا ہے.
आबुदु, इशारा मैं करती हूँ, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। आबुदु मैं इबादत करता हूँ। तो ला आबुदु नहीं मैं इबादत करता, नहीं मैं इबादत करता। ला आबुदु नहीं मैं इबादत करता। माँ का मतलब जो या जिसकी, और ये हमने पहले पढ़ा है कि माँ के 3 माने हैं, क्या, जो और नहीं में। तो यहाँ पे कौन सा मानी आ रहा है? जो या जिसकी। ताबुदूना, माँ का ये टेबल है। माँ अगर हर्फ के साथ आएगा तो माँ जो है उस नहीं के माने में आएगा, माँ फी ही। माँ जब हर्फ के उसके साथ आएगा तो क्या होगा? नहीं के माने में। और माँ जो है व्हाट यानी क्या, और जो के माने में कब आएगा? जब वो स्टार्टिंग में आएगा तो क्या होगा? वो क्वेश्चन मार्क यानी क्या के माने में आएगा, और जब वो दरमियान में आएगा तो कनेक्टिंग यानी जो के माने में आएगा। जैसे कि माँ फी ही नहीं है, उसमें माँ दीनों का क्या दीन है तुम्हारा, और मिन शर्री माँ खलक, इसमें यहाँ पे क्या है? जो के माने में आया। अब यहाँ पे भी जो यानी या जिसकी माने में आया। ला आबुदू माँ ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी, ताबुदूना, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अब ये देख लें कि जैसे कि फाला के से यफलू बना था, इसी तरह से आबदा से याबुदू का टेबल है, और यहाँ पर आबुदू और ताबुदूना दोनों जो है फेल, वो इस टेबल में से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आबुदू मैं इबादत करता हूँ और ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। अब इबादत के 3 माने हैं। पहला, मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और परस्तिश करना। दूसरा, अतात और फरमाबरदारी। और तीसरा, गुलामी। और इन तीनों मायने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उनको ये बात कहें, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं है। अल्लाह की जात में अकेला है, वो किसी का बाप या बेटा नहीं है। अल्लाह अपनी सिफात में अकेला है, क्योंकि वही सब चीज सुनने वाला, देखने वाला है, और सिर्फ अल्लाह का ही हक है कि उसको सजदा किया जाए। आजकल इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान परेशान है, खासकर इख्तियारात वाले अकीदे। इस सूरत को पढ़ने के बाद और समझने के बाद आप पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा पे जरा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर है। जब आप पूरे यकीन के साथ इस्लाम पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए इस राह पर चलना आसान कर देगा। आमतौर पर ये बात आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो बज़ाहिर मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम नहीं भी हैं, तो वो इस्लाम को जो लोगों को रास्ते से भटकाने के लिए ये बात कह देते हैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन अकीदे में नहीं हो सकता, ईमान में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुफार की पेशकश के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल क्लियर बता दी कि आप उनसे कहें ला आबुदू मा ताबुदूना, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। आप इस तसव्वुर के साथ आप इस आया मुबारका की तिलावत करें और इसका मानी समझे, ला आबुदू मा ताबुदूना, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। अगले सफ़े से खिलाफ अगली आया मुबारका, वला अंतुम आबिदूना मा आबुदू। अब आप इस आयत को देखें तो इसमें से ऑलमोस्ट तमाम अल्फाज आपको आते हैं। वा का मतलब आता है और, ला नहीं, अंतुम
अंतुम, आप सब, तुम सब। अच्छा, आबिदून, मुझे कोई बताएगा कि ये इस्म फेल हर्फ में से क्या है? आबिदून, चैट बॉक्स में लिखिए, आबिदून क्या है, इस्म फेल हर्फ में से क्या है? मलिक असुल्ला, रिजवाना, अलीहा जैनब, अलीहा जैनब आप कह रही हैं फेल, अरूबा नजीर भी कह रही हैं फेल, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप लोग कह रहे हैं फेल। और मोहम्मद फैजान कह रहे हैं इस्म, उजमा यूब कह रही हैं इस्म। अच्छा, अब थोड़ा सा इस चीज को शायद ये कंफ्यूज हुए, ये इस्म है। अब आपने ये देख, आपने सोचा होगा कि इस्म की निशानी तो इसमें कोई भी नहीं आ रही, कि ना तो इसमें अल लगा हुआ है और ना तनवीन है, लेकिन आप भी दून, वाव नून, जी बिल्कुल सही, रिजवाना कह रही हैं वाव नून लगा हुआ है, जी बिल्कुल। जिस तरह से काफिरून इस्म था, उसी तरह से आप भी दून भी इस्म है, क्योंकि इसमें वाव नून लगा हुआ है। इसलिए आपने ये चीज थोड़ी सी जहन में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि अलिफ लाम या तनवीन होगा तो तभी वो जो है इस्म होगा। अच्छा, अब ये बला अंतुम और ना तुम, अंतुम हमने हुआ हूं वाले टेबल में अल्हम्दुलिल्लाह सबको आता है। और यहाँ पर जो खड़ी जबर है ना, वो है अलिफ की कायम मकाम, आबिदुन से आबिदून। अगर ये ऐसे लिखा होता तो आप लोगों को यकीनन बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती, फौरन आपको समझ, लेकिन क्योंकि लिखा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, शायद इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हुए कि यहाँ पर आबिद का जो अलिफ है वो खड़ी जबर से रिप्लेस हुआ है। अरबी में खड़ी जबर जो है वो अलिफ की कायम मकाम होती है, तो आबिद से आबिदून, और या आबिदन से और आबिदीन होता तो आबिदीन। और आबिद का मतलब क्या है? इबादत करने वाला, अब यानी गुलाम जो इबादत करता है वो है आबिद। आबिद से आबिदुन, और ना तो इबादत करने वाले हो, पहले की तरह क्योंकि दरमियान में आया है, जो या जिसकी, आबुदू, आबुदू हमने आबादा के टेबल से देखा है, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम आबिदूना मा आबुदू, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुखातब करते हुए ये बात कही है कि आपने कफ्फार से ये बात कहनी है कि ये इस गलत फहमी में नहीं रहे कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। शिर्क के साथ तो अल्लाह की इबादत कबूल ही नहीं हो सकती। अगर दिल में ये ख्याल है कि एक साल अल्लाह की इबादत कर लोगे और अगले साल शिर्क कर लोगे, तो ये तो काबिल कबूल है ही नहीं। कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को आप शरीक ठहरा लो, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। दूसरी बात, सारे मजाहिब एक नहीं हो सकते। जैसे कि आजकल एक बड़ी मतलब कंट्रोवर्शियल सी ये बात चल रही है कि जी बेसिक जो है वो सारे मजाहिब एक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस्लाम हमें ये बात बताता है कि सबसे पहली चीज जो है कि वो अल्लाह के साथ शिर्क तो हो ही नहीं सकता। इस अकीदे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। और ऐसी इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो वो अल्लाह को हरगिज कबूल नहीं हो सकती। तो जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो वाले मजाहिब जिनमें अल्लाह को तो वो लोग मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ वो और माबूद मानते हैं, या कोई किसी मजहब में किसी को अल्लाह का बेटा माना जाता है, इस तरह की जो बातें हैं उनकी वजह से वो कभी भी वो मजाहिब जो है वो एक नहीं हो सकते। क्योंकि इस्लाम ही हमें सिर्फ बताता है कि अल्लाह का की जात और सिफात और हुकूक में कोई भी शरीक नहीं हो सकता, ना कोई इंसान, ना कोई पत्थर का बना हुआ बुत, ना कोई और चीज, ना कोई दरख्त, परिंदे वगैरह। और इस तस्वुर को जहन में रखते हुए इस आया मुबारका को पढ़ें, वला अंतुम आबिदूना मा आबुदू, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अगले 30 सेकेंड आपके।
आबुदू का मानी बताएं। आबुदू, अलिया ज़ैनब थोड़ा सा दोबारा सोचें। आबुदू, आबुदू। जी सिस्टर रूबा नजीर रिजवाना जी बिल्कुल सही। आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। अल्लाह की सच्ची इबादत करने वाला वो है जो बहुत आसान है। अलिया ज़ैनब जी बिल्कुल ठीक, सना अरशद, रूबा नजीर जी बिल्कुल, रिजवाना जी सही कह रहे हैं। चलें जी, अब हम अगले आया मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। वला अना आबिदुम मा अबद्तुम। अब देखिए यहाँ पे आबिदुन आ गया ना। आबिदुन का मतलब क्या है? इबादत करने वाला। वला अना, और ना मैं। वला और ला नहीं, और अना वही हुआ हूं, अंता अना ना अंतुम ना हूं वाले टेबल से। अना हुआ हूं, अंता अना, और ना मैं, और ना मैं, वला अना और ना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला। अभी हम जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, आबिदुन से आबिदून, और आबिदन और आबिदन से आबिदीन। तो यानी आबिदुन क्या है? इबादत करने वाला। और ना मैं इबादत करने वाला, माँ जिसकी अबद्तुम। अब अबद्तुम का जो है ये आबदा के टेबल से, पहले जब हमने ताबुदूना पढ़ा था वो था आबुदू और ताबुदूना याबुदू के टेबल से यानी मदारे से, और ये आ गया माजी से। आबादा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, यानी आप सब। और नहीं मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम सब ने इबादत की। यानी पिछली आया मुबारका में ये था कि नहीं मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत अब करते हो, और ना ही मैं उनकी इबादत करने वाला हूं जिनकी तुमने पहले इबादत की है। अब ये दो दफा ये बात क्यों कही गई? क्योंकि शिद्दत से इनकार किया गया। अल्लाह ताला ने कहा है कि सख्ती से इनकार है कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती, ना अब, ला आबुदू, और ना मुस्तकबिल में, वला अना आबिदुन। यानी ना अब कर सकते हैं, ना मुस्तकबिल में, ना मौजूदा माबूदों की यानी मा ताबुदूना, और ना माजी के माबूदों की यानी मा अबद्तुम। पूरी शिद्दत से इनकार किया जा रहा है कि किसी सूरत में ना तो उनके माबूदा की इबादत की जाएगी जिनकी तुम अब कर रहे हो, ना मुस्तकबिल में ऐसा किया जाएगा, और ना ही माजी के तुम्हारे माबूदों की इबादत की जाएगी। अब इस तसव्वुर को जहन में लाएं और सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी ज्यादा प्रिसाइजली सूरत में एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से आप मतलब कोई शिर्क की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। और इस तस्वुर को ज़हन में रखते हुए आप इस आया मुबारका को पढ़ें। वला अना आबिदुम मा अबद्तुम, और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। 30 सेकेंड आपके। अल्लिमु पढ़ाइए अपने साथ वालों को, उक्तुबु लिखिए। अभी तक हम सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे थे ना, उक्तुबु लिखिए भी, लिखने से भी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से जहन नशीन होती हैं। वला अंतुम आबिदून मा आबुदू। ये बात ये आया मुबारका दोबारा से आई है, मतलब आयत नंबर 3 भी यही थी और अब आयत नंबर 5 भी यही है। और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब वहां पर आई थी हाल और मुस्तकबिल के लिए, और यहाँ पर आ रही है माजी के लिए। जैसा कि अभी हमने पिछली आया मुबारका में पढ़ा है कि ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुमने इबादत की थी, और ना तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना तो मौजूदा मबूतों की इबादत छोड़ोगे और ना ही पुराने मबूतों की, इसलिए तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत ही नहीं करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो जब ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है तो फिर ये मेरी तरफ से भी इनकार है। ना तुम कर सकते हो ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और
اسی تصور کے ساتھ ولا انتم عابدون ما اعبد. ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں جب پڑھتے ہوتے تھے نا تو جب سمجھ نہیں تھی تو یہ بولتے کہ یہ دوبارہ یہی آیا مبارکہ کیوں آئی ہے. تو پہلے وہ آئی ہے مستقبل کے یا موجودہ حال کے معبودوں کے لیے, اور آپ دوسری دفعہ آئی ہے ماضی کے معبودوں کے لیے. عابدون کے معنی بتائیں. ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا عابدون, کافی زیادہ ڈسکس کیا نا ہم نے عابدون کو. چیٹ باکس میں آنسر کریں. اگلی آیت ہے لکم دینکم ولی دین. لکم, لا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا, لہو لہم لکا لی لکم لنا. لکم, لکم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے کوئی بتائے گا؟ لکم کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ یاد ہے کچھ ہم ٹکڑے کیسے کرتے تھے؟ کسی کو یاد ہے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سسٹر سنار, شاید علیحہ, زینب, رضوانہ, ملکہ زلہ, جی بالکل آپ سب صحیح کہہ رہے, 2 ٹکڑے ہوں گے. اور لکم تمہارے لیے یا آپ سب کے لیے. عام طور پہ ہم نے یہ پڑھا تھا جمع کے لیے آپ سب کے لیے, یہاں تمہارے لیے ذرا اردو کی وہ خوبصورتی کے لیے اس طرح لکھا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ کو مخاطب کیا گیا, تو اس لیے لکم تمہارے لیے. اگلا لفظ ہے دینکم. دینوں کا ٹیبل بھی اسی طرح سے جیسے لا کا تھا, دینہو دینہم, دینوں کا دینی, دینکم دیننا. لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. ٹھیک ہے, دینہو تمہارا دین. ولیہ, وا اور لیا وہی اسی طرح سے جیسے لکم تھا لا کا ٹیبل سے, لی بھی اسی سے, اور میرے لیے. میرا دین. آپ کو یہ بتائے گا یہاں پر تو دین کا لفظ ہے, تو جبکہ ہم نے ٹیبل میں پڑھا ہے کہ دینی کے میرا دین کے لیے لفظ استعمال ہوا دینی, تو کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ کیا کیسے یہ ہم نے اس کا ٹرانسلیشن میرا دین کیا؟ کسی کو ہے سمجھ آ رہی ہے؟ جی دین, دین لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہاں پر جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کھڑی زبر جو ہے وہ الف کی قائم مقام ہے, اسی طرح سے یہاں آپ کو نون کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے, لیکن کیونکہ آیت ختم ہو رہی تھی اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو ساکن کیا ہے, دین پڑھا ہے. تو اس کے نیچے جو زیر ہے وہ چھوٹی یہ کی قائم مقام ہے, اور اس لیے دینی میرا دین. اب یہ بات کہنا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, پہلا بات یہ کہ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہے کہ تم اپنے دین پہ چلو اور میں اپنے دین پہ, ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے, جیسے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں چلو وہ جو کرتا ہے کرے, میں جو کروں میں میری اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے. ایسا نہیں ہے, ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے ارد گرد والے اپنے پیاروں کو تبلیغ کرنی تاکہ وہ بھی اسی پیٹرن پہ چلے کہ اللہ کے حکم کے مطابق. اور ہم اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کے بعد تبلیغ روک نہیں دی تھی. یہاں پر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرو اور میں جو میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں, ایسا نہیں ہے. یہ صرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ تم عبادت کرنے والے اس اللہ کی نہیں ہو, اس لیے تمہیں اپنا دین مبارک ہو اور میں اپنے دین پہ, یعنی میں تو تمہاری یہ پیشکش نہیں مان سکتا کسی صورت میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے آنے کے بعد تبلیغ نہیں چھوڑی, یہ صرف انہوں نے ان کی مصالحت کی پیشکش کی جواب میں کہا ہے. اور اب آپ سوچیں کہ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اس بات پر ضرور غور کریں کہ صرف عمل نہیں کرنا ہے, اس کو پہنچانا بھی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں, سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک, ہمارے ارد گرد ہمارے بچے, ہمارے بہن بھائی جو ان تک سب سے پہلے, اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک. یہ بہت ضروری ہے, صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے, اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. اور میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی, مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے, اپنے بچوں کو ضرور انوالو کریں. میرے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے الحمدللہ میرے نالج میں کہ وہ اپنے
ان کے بچے اور پیرنٹس دونوں کلاس لے رہے ہیں. میرے اپنے گھر میں الحمدللہ میرا بیٹا جو ہے, میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ کلاس لیتا رہا ہے QC1 اور QC2 کی, اور وہ بھی الحمدللہ AQT بن چکا ہے, اسسٹنٹ قرآن ٹیچر, اور ہی واز جسٹ 15 ایئرس. اور اس کی مطلب میں تو ایز اے مدر ظاہر کروں گی, لیکن ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اتنی ینگ ایج میں اس میں یہ والی ڈیڈیکیشن ہے. اور میں یہ کہوں گی آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں میں یہ چیز لائیں. جب آپ کو خوشی محسوس ہوگی جب آپ کے بچے اس راستے پر آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ اس تصور کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں, لکم دینکم ولی دین. 15 سیکنڈ آپ کے. اگلی بات, سورہ کافرون میں TPI کا بڑا مؤثر استعمال ہوا ہے. کیسے؟ فعل ماضی ابدتم, فعل مضارع اعبدو تعبدون, فاعل یہ بھی ہم نے کیونکہ پڑھے نہیں ہیں لیکن فاعل میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کافرون عابد عابدون, یہ بھی ہم آگے اگلے اسپاق میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. اور ضمائر جو کہ ہم نے شروع میں پڑھے تھے, انا, انتم, لکم اور لی, یہ ہم بہت اچھا سورہ کافرون میں TPI کا استعمال کر. اگر آپ کو TPI اگر آپ اس کورس میں یہ اشارے کرتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی. اب سورہ کافرون کو پڑھنے یا یاد کرنے کے ٹپ, سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوئی ہے بات؟ قل یا ایھا الکافرون, کافروں کو مخاطب کیا گیا. اس کے بعد آج کی بات یعنی لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, لا اعبدو ما تعبدون یعنی ابھی آج کی بات, اور کل کی بات ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور آخری بات کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورہ کافرون کا خلاصہ, دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. اب ہم اگلا حصہ شروع کرتے ہیں. ہم بریک نہیں لیں گے 30 سیکنڈ کی بھی کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. اب ہم اگلا حصہ یعنی سبق نمبر 16 کا بی پارٹ گرامر کا سٹارٹ کرتے ہیں. گرامر میں ہم آج فعل امر اور نہیں کے کچھ نئے سیگے پڑھیں گے. انصر, اذکر, اعبد, اخلق. فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر آپ کو اب تک اچھی طرح یقیناً یاد ہو چکے ہوں گے. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا, فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. اس میں یہ چیز یاد رکھنے کے لیے کہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے اور اپنے سے بڑوں سے گزارش کی جاتی ہے. امر اور نہیں, امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کسی چھوٹے کو حکم دیا جاتا ہے اور کسی بڑے سے درخواست کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے نہیں میں کسی چھوٹے کو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اپنے سے بڑے کو سے درخواست کی جاتی ہے. اب فعلا کا ٹیبل, کمپلیٹ ٹیبل آپ نے پہلے کیا ہوا ہے اور آپ نے آج ریویژن کی کلاس میں بھی اس کی پریکٹس کی ہے. جلدی سے کوئی ایک کمپلیٹ ٹیبل یہ والا کروا دے, ہینڈ ریز کریں جلدی جلدی. جی مالک اسد اللہ آپ فرمائیں. جی, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو. افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. جزاک اللہ بردر. اور آپ نے یقیناً, مجھے امید ہے آپ نے اشارے کیے ہوں گے. جی ضرور. فاتحہ کا کوئی کروا دے, کوئی اور آپ میں سے. جی فاتحہ کا ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر ثنا ارشد. فاتحہ, فاتحو, فتحتا, فتحتو, فتحتم, فتحنا. یفتحو, یفتحونا, تفتحو, افتحو, تفتحونا, نفتحو. افتح,
افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. فعل کے 4 اہم نمبر ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا شاید سلائڈ میں سائز کا ایشو ہے تو آپ کو پورا شاید نہیں نظر آ رہا, لیکن آپ کو یقیناً اب تک سمجھ آ گئی کہ فاتحہ, ناصرہ, ضربہ اور سامیہ. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان چاروں میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہ 4 ہم نے کیوں مطلب ڈفرینٹ ان کو کیا؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا تو ہینڈ ریز کریں. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے پلیز آپ یاد رکھیے گا. فاتحہ سے یفتح اور ناصرہ سے ینصرو. فاتحہ اور ناصرہ تو ایک جیسے ہیں اور ضربہ بھی انہی کے ساتھ کا ہے, لیکن یفتح جب ہم نے اس کا مدارے پڑھا, جی علیہ زینب کہہ رہی ہیں زیر زبر اور پیش کا, بالکل. یعنی فاتحہ سے یفتح بنا, ناصرہ سے ینصرو بنا اور ضربہ سے یضربو بنا. یعنی جو سیکنڈ والا کلمہ تھا, سیکنڈ والا حرف تھا, حرف تہجی تھا, وہ اس پہ جو حرکت تھی زیر زبر پیش وہ چینج ہوئی. یعنی فاتحہ, ناصرہ اور ضربہ تو سیم رہا, لیکن جب وہ مدارے میں گیا تو فاتحہ سے یفتح تے پہ زبر آ گئی, ناصرہ سے ینصرو سواد پہ پیش آ گئی, اور ضربہ سے یضربو را پر زیر آ گئی. اور سامیہ کو تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ سامیہ تو ماضی میں ہی ڈفرنٹ تھا, اس لیے وہ تو ایک الگ سے پیٹرن بن گیا. اچھا ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ میں سے شاید کسی کو یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہو کہ یہ 4 ٹیبلز کیوں بنائے گئے. جب ہم نے ان کو یاد ہی کرنا ہے, یہ چیز تو ہم نے یاد رکھنی ہے نا, کہ فاتحہ سے یفتح بنا, ناصرہ سے ینصرو, ضربہ سے یضربو اور سامیہ سے یسمعو. تو آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا. ہم یہ کمپلیٹ کر لیں, اینڈ پہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, اگر آپ کو سمجھ آ رہی نہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی. جی اگلا جو فعل ہے جس کی ہم نے امر کی پریکٹس کرنی ہے وہ ہے ناصرہ. ناصرہ سے ناصرہ ینصرو, تو اب اس کا امر کیا ہوگا؟ انصر. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کر. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصرو. کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں. آج کیا بات ہے, کلاس کو نیند آ رہی ہے. جی سسٹر رضوانہ آپ کروائیں, اور جو لوگ کرواتے ہیں وہ ہینڈ ڈاؤن کر لیا کریں, جو نہیں کرواتے ان کا ہینڈ ریز رہا کرے تاکہ میں نیکسٹ ان کو کیا سکوں. جی سسٹر رضوانہ. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. سسٹر آپ نے اشارے کیے. جی سسٹر عروبہ نذیر. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو. لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ سسٹر. اب آگے ہے بول چال. انصر مدد کر, اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ انصرو میں مدد کرتا ہوں. انصر کیا ہے؟ مدد کر. اور عام طور پر آپ حکم یا درخواست جو کرتے ہیں وہ سامنے والے سے کرتے ہیں, اور اس کے جواب میں آپ اپنے بارے میں, جیسے ہم نے پہلے ماضی اور مضارع میں یہ پڑھا تھا کہ جب ہم سامنے والے سے کوشچن کریں گے تو آنسر کیا ہوگا؟ اپنی طرف جواب دیں گے. تو یہاں پہ ہم سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں, انصر مدد کر, تو کیا جواب ہوگا؟ انصرو میں مدد کرتا ہوں. انصرو مدد کرو, ننصرو میں مدد کرتا ہوں. کون کروائے گا یہ بول چال؟ جس سسٹر سے ناشک. میں کوشچن کرتی ہوں, آپ آنسر کریں. انصر, انصرو, انصرو, ننصرو,
जज़ाकल्लाह। अब अगला भी आप ही करवा दें। उन्सुर ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन, उन्सुरु ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन, जज़ाकल्लाह। यहाँ पर भी आप देखें उन्सुर ज़ैदन, जैद की मदद करो, तो क्या जवाब है? अंसुरु ज़ैदन, मैं जैद की मदद करता हूँ। उन्सुरु ज़ैदन, तुम सब जैद की मदद करो। नंसुरु ज़ैदन, हम सब जैद की मदद करते हैं। अगला फेल है ज़करा। ज़करा से यज़कुरु, ज़करा यज़कुरु, और अब हम फेल अमर नहीं पढ़ते हैं। उज़कुर, जिक्र कर, उज़कुरु, जिक्र करो। ला तज़कुर, मत जिक्र कर, ला तज़कुरु, मत जिक्र करो। उज़कुर, जिक्र कर, उज़कुरु, जिक्र करो। ला तज़कुर, मत जिक्र कर, ला तज़कुरु, मत जिक्र करो। जी, कौन करवाएगा? सिस्टर रुज़मा अयूब, आप करवाएं। सिस्टर रुज़मा अयूब, अनम्यूट। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला तस्कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह। कोई और करवाना चाहेगा? सिस्टर सिद्रा खालिद, आप करवाएं। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तस्कुर मत जिक्र कर, ला तस्कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह। उसी तरह से फिर बोलचाल, आप में से कोई हैंड रेज करे, मैं क्वेश्चन करूंगी और वो आंसर करें। चलें, सिस्टर सिद्रा खालिद, आप आंसर कीजिएगा। उज़कुर, अज़कुरु, उज़कुरु, नज़कुरु, जज़ाकल्लाह। किसी का हैंड रेज हुआ था। अब उज़कुरुल्लाही, अज़कुरुल्लाही, उज़कुरुल्लाही, नज़कुरुल्लाह। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज, आप लोग शायद गौर किया भी हो, मैं आपको एक चीज बता दूंगी। हमने पिछली जो इससे पहले मैंने स्लाइड है उसमें हमने उज़कुर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो उज़कुरुल्लाह ही लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है? वो तो वहां पे तो साइलेंट था लास्ट वर्ड, तो यहाँ पर जेर क्यों आई है? उसकी एक रीजन है। अगर तो हम इसको पढ़ते हैं उज़कुर अल्लाह, उज़कुर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये उसमें रे पे डायरेक्ट साइलेंट होगा। लेकिन अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो दो साइलेंट इकट्ठे नहीं आ सकते। इस वजह से उज़कुरिल्लाही रे के नीचे जेर है, और ताकि जब हम मिला के पढ़ें तो उसको उज़कुरिल्लाही पढ़ सके। अगर हम उसको रे को साकिन रखेंगे तो फिर हम मिला के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दो साकिन इकट्ठे नहीं आते। ये अरबी का रूल है। अब अगला आपका होमवर्क है आबादा से, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप में से कोई ये कंप्लीट टेबल करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। मलिका सुल्ला, आप करवाए कंप्लीट टेबल। आबादा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तो मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदो वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदो आप इबादत करते हैं, ताबुदो मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदो हम इबादत करते हैं। उअबुद इबादत करो, उअबुदू तुम सब इबादत करो, ला ताबुदो मत इबादत करो,
لا تعبدو تم سب مت عبادت کرو. اب یہ والی عربی بول چال کون کروائے گا؟ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. سوف اعبد اللہ، میں جلد اللہ کی عبادت کروں. عبد اللہ، اللہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. سوف نعبد اللہ، جلد ہم سب اللہ کی عبادت کریں گے. عبدو کا ترجمہ کیجئے. عبدو عبدو کا ترجمہ علیہ زینب، رضوانہ، عروبہ نذیر. ترجمہ کیجئے مت عبادت کرو. اس کی عربی بتانی ہے آپ نے. مت عبادت کرو. عبدو ربکم، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. کیا ہوگا اس کا آنسر؟ جی ملک اسداللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سناشد جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلا ٹیبل ہے خالقہ کا. اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو کروا دے. ویسے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، لیکن اگر کوئی کروانا چاہتا ہے یہاں پہ تو ہینڈ ریز کر دے اور کروا دے. جی علیہ زینب آپ کروائیں. خلق خلق خلقت خلقت خلقتم خلقنا يخلق يخلقون تخلق أخلق تخلقون نخلق أخلق أخلق لا تخ أخلق أخلق لا تخ لا تخ لا تخلق لا تخلق. جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ تو میں آج آپ لوگوں کو چیلنج دینے والی تھی کہ آپ میں سے کل کو اس طرح سے ٹیبل کروائے جیسے ابھی علیحہ نے کروایا ہے. خالہ کا اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو. لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. یہ ایز اے کلاس آج میں آپ لوگوں کو چیلنج دے رہی ہوں کہ کل آپ میں سے آپ لوگ پریکٹس کریں، اور کل آپ لوگوں میں سے کوئی یقیناً یہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ریویژن کلاس میں یا ہماری اسی گرامر کے پورشن میں اس کی یہی خالقہ کا ٹیبل جو ہے میں اسی طرح سے سنوں گی، جو بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنا چاہے. اب آخر میں نقطۂ تعلیم. اچھا یہ مجھے معنی بتائیں، بے شک آپ لوگ مائک آن کر کے بتا دیں. ان کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے ان کا معنی کیا ہے؟ اگر. اگر بالکل صحیح، اگر. جی بالکل، رضوانہ اور عروبہ نے چیٹ باکس میں بھی جواب دیا. بالکل صحیح، آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، اگر. اور آپ لوگوں کو یاد ہے یہ ہم نے کس سے یاد کیا تھا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کیوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ والی مثال یاد رکھیں. یہ ہمیں آج اس کے نقطہ تعلیم میں یہی بات بتائی جائے گی. کون سے الفاظ بہتر یاد ہیں گے؟ جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو ان کا معنی یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ آپ نے انشاءاللہ سے یاد کیا. جن کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے، مثلا ان کے مثال انشاءاللہ، اگر آپ مثال بھول جائیں گے تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے میں گٹ مٹ کر دیں گے. جیسے ان اور انا وغیرہ ملتے جلتے ہیں. انا کا بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین. تو ان اور انا میں بہت تھوڑا فرق ہے، تو ہم کر سکتے ہیں ان کو. تو ہم جن الفاظ کو مثالوں کے ذریعے یاد کریں گے وہ ہمیں
یقیناً یاد رہیں گے. اور اگر اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیں گے تو وہ فوراً ہمیں یاد آ جائیں گے. جیسے ان سے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اگر ہم نے سوچا فوراً تو ہمیں کیا یاد آ گیا کہ ان کا معنی اگر ہے. اگر آپ اپنے کوئی خود سے بھی مثالیں یاد رکھ سکتے, ضروری نہیں کہ جو یہاں بتائی جائے وہ, آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ذہن میں لا سکتے ہیں کہ اچھا اس چیز سے ہمیں یہ لفظ کا معنی یاد رہے گا. جب آپ کو وہ معنی یاد ہو جائے پھر بے شک آپ مثالوں کو نہ ذہن میں رکھیں, پھر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. جیسے من کا مطلب سے ہے تو من اللہ, تو اب ہمیں جب من کا مطلب سے یاد ہو گیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی. اب یاد رکھنے کے بہت ہی اہم لفظ کو مثالوں سے سیکھیں گے, وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں, کوئی نئی مثال نہیں بنانی, جو ہم جانتے ہیں انہی سے یاد رہیں گے نا. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے, معنی جلدی یاد آئیں گے, اور ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ دوسرے میں گڑبڑ نہیں. الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 16 کے اختتام پر ٹوٹل 194 الفاظ 194 الفاظ سیکھ لے, جو قرآن میں 38,531 بار آئے. اپنے آپ کو مبارکباد دیں کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اتنی تیزی سے آپ اچیو کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو فلاور ہے یہ آپ سب کے لیے, سب بہن بھائیوں کے لیے تحفے کے طور پر ہے کہ آپ کو خوشی ہو کہ آپ نے الحمدللہ اتنے الفاظ یاد کر لیے. اور سب سے بڑا تحفہ جو ہمارے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچائیں. 7 ہوم ورک ہمیشہ کی طرح 2 تلاوت کے, 2 پڑھنے کے, کورس کا لفظی ترجمہ, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. اور سب سے اہم بات, اپنے انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. پاکٹ بک ہمیشہ اپنے پاس رکھیں, جس فارم میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس فارم میں اپنے پاس رکھیں. ٹیچر بنے, جیسا کہ میں نے شروع سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اس سبق میں سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے, تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے, اور انشاءاللہ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.